ڈریکولا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک بھوت کا تصور آتا ہے جو اپنے کسی شکار کی گردن میں دانت گاڑے بیٹھا ہے تو کہیں نوکیلے دانتوں سے لپٹے ہوئے خون کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز 26 مئی 1857 میں بریم سٹوکر کے ناول کی اشاعت کے بعد ہوا، جس میں خون پینے والا یہ خیالی کردار ڈریکولا متعارف ہوا۔ ڈریکولا کا یہ کردار تو شاید خیالی تھا، لیکن ڈریکولا نام بالکل خیالی نہیں۔ تاریخ میں ڈریکولا کہلائے جانے والا شہزادہ جس نے خلافت عثمانیہ کا مقابلہ کیا تھا، ایک طرف اپنے مظالم کی وجہ سے بدنام تھا تو دوسری طرف اسے رومانیہ میں قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا تھا۔ نسبتاً ایک چھوٹی سی ریاست والیچیا کا یہ شہزادہ ولاد سوم ڈریکولا کہلاتا تھا۔ ڈریکولا کا مطلب تھا ڈریکول کا بیٹا۔ اس شہزادے کی تاریخ میں وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کے جسم میں مکھیں گاڑ کر مارنے والے حکمران کی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق دریائے ڈنیوب کے علاقے میں ایک ریاست والیچیا کے حکمران ولاد دی ایمپلر کا پورا نام ولاد سوم ڈریکولا تھا۔ اس کی پیدائش 1431 اور انتقال 1476 میں ہوا۔ وہ ٹرانسولوینیا میں پیدا ہوا اور انتقال آج کے رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ کے شمال میں ایک علاقے میں ہوا۔ رومانیہ کے مورخین کے مطابق ڈریکولا کا زمانہ عثمانی سلطنت میں دو عظیم سلطانوں مراد دوم اور محمد دوم کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں عثمانی سلطان انتہائی مہذب اور دنیا دار شخصیات کے مالک تھے۔ وہ دور اندیش سیاستدان تھے جنہوں نے اس زمانے میں یہودیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو پناہ دے کر یورپ کو مذہبی رواداری کا سبق سکھایا، جب رومن کیتھولک چرچ ان اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہا تھا۔ یورپ میں ولاد نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے شہرت پائی۔ اس کے والد ولاد دوم ڈریکول تھے۔ انہیں ڈریکول کا خطاب یورپ میں ترکوں کی یلغار کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریگن میں شمولیت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ لفظ ڈریکول لاطینی زبان کے لفظ ڈریکو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈریگن۔ ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا۔ رومانیہ کی لوک کہانیوں میں قصہ درج ہے کہ ایک بار ایک کسان کو چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دیکھ کر ڈریکولا نے اس کی بیوی کو کاہلی کے الزام میں وہیں میخیں گاڑ کر موت کی سزا دے دی۔ کسان نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہے، لیکن ڈریکولا نے کہا کہ اس کے بعد جو بیوی ملے گی وہ اس سے زیادہ خوش رکھے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں شادی سے پہلے سیکس کرنے والی اور شادی کے بعد خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ سیکس کرنے والی عورتوں کو انتہائی سخت سزا دی جاتی تھی۔ رومانیہ کی قصوں میں مشہور ہے کہ اس نے بیکاریوں کے ایک گروہ کی اچھی طرح تواضع کرنے کے بعد ان کو ایک ہی کمرے میں بند کر جلا دیا۔ سلطنت عثمانیہ اور ڈریکولا کے درمیان رابطے بھی ہوئے، لیکن اس دوران ڈریکولا کے ہاتھوں دو اعلیٰ عثمانی اہلکار ہلاک ہو گئے اور انہوں نے ترکی زبان پر عبور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی قبضے میں ایک قلعے کا دروازہ کھلا کر اسے جلا دیا اور پھر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ ڈریکولا نے مذہب کے نام پر یورپ کی دیگر طاقتوں سے مدد بھی طلب کی، لیکن کچھ معاملوں میں مقامی حالات اور کچھ میں آرتھوڈوکس اور کیتھولک مسیحوں میں تاریخی اختلافات کی وجہ سے انہیں کچھ زیادہ اچھا رد عمل نہیں ملا۔ تاریخ میں ڈریکولا کی جانب سے انہی دنوں میں یورپ کے نام لکھے گئے ایک خط کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے 23,884 ترک اور بلغار ہلاک کر دیے، ابھی ان میں وہ شامل نہیں جنہیں ان کے گھروں میں ہی جلا دیا گیا یا جن کے سر ہمارے فوجیوں نے نہیں کاٹے۔ ڈریکولا کے ہاتھوں ہلاکتوں اور نقصان کا ذکر سن کر سلطان خود 13 مئی 1462 کو والیچیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سلطان کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک نیم دائرے کی شکل میں 1 میل تک ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور ان پر تقریباً 20,000 ترک فوجیوں کی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ یہ مناظر دیکھ کر سلطان محمد دوم اگلے روز واپس لوٹ گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈریکولا جنگ جیت گیا۔ سلطان اس وقت ڈریکولا کے بھائی رادودی ہینڈسم کو کچھ ترک فوج کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تاکہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے بھائی کی جگہ تخت پر بیٹھ سکے۔ اس کے بدلے میں ترکوں نے ریاست کی روایتی خود مختار حیثیت کی ضمانت دی۔ مقامی آبادی نے ڈریکولا کے ظالمانہ نظام پر رادودی کو ترجیح دی۔ ڈریکولا نے فرار ہو کر ہنگری کے بادشاہ سے حمایت طلب کی، لیکن اس نے اس کے بھائی رادودی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سلطان محمد سے 5 سال کا معاہدہ کر لیا۔ ڈریکولا اب طاقتور شہزادہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس صرف ماضی کے کارناموں کا ذکر تھا۔ ہنگری کے بادشاہ نے تمام سرحدوں پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ڈریکولا کو گرفتار کر لیا۔ ڈریکولا نومبر 1476 میں آخری بار تخت نشین ہوا اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں ہونے والی ترکوں کے ہاتھوں ایک لڑائی میں مارا گیا۔ دنیا ڈریکولا کو صرف ایک خیالی کردار سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا جسے خلافت عثمانیہ کے دور میں
तुर्कों ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।